بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اینتھروپولوجیکل تھیریز کا لیکچر 4 کرنے لگے ہیں۔ تو لیکچر 4 جو آج ہم کرنے لگے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے انلائٹمنٹ اسکول آف تھاٹ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، انلائٹمنٹ اسکول آف تھاٹ۔ بیسیکلی انلائٹمنٹ اسکول آف تھاٹ کیا تھا؟ یہ ایک فلاسفیکل فینامنا تھا۔ یہ 17 اور 18 سینچری میں آیا تھا، اور یہ انلائٹمنٹ اسکول آف تھاٹ کا یہ مین پرپس تھا کہ سوسائٹی کے اندر ریفارم کیسے لایا جائے، سوسائٹی کے اندر چینجنگ کیسے لائی جائے، ریزن کو یوز کیا جائے، ایک اسپیسیفک ریزن ہو، اس ریزن کو یوز کر کے ہم اس سوسائٹی کے اندر ریفارم لائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس کوئی لاجک ہی نہ ہو، ہمارے پاس اس سوسائٹی میں ریفارم لانے کی کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس اپروول نہیں ہے اور ہم ریفارم لا رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی کے اندر ریفارم لانے کے لیے وہ ریزن کو یوز کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ سائنٹیفک اپروچ کو یوز کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہیومنزم کی بات کرتے تھے۔ انہیں یہ کہا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں وہ کیا ہیں، آل پیپل آر ایکول ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایجوکیشن اس سوشل انوائرمنٹ کے اندر، اس ایجوکیشن کے ذریعے لوگوں کے اندر سوشل ایجوکیشن کا کنسیپٹ لانا چاہیے۔ ہمیں ان کے لرننگ ہیبٹس کو کیا بنانا چاہیے؟ بیٹر بنانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے ہمارا سوشل انوائرمنٹ، اس کے اندر ہماری سوسائٹی سروائیو کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، وہاں پہ کیا کیا جائے؟ وہاں پہ ایجوکیشن کے ٹرینڈ کو بہت زیادہ انکریز کیا جائے، تاکہ لوگوں کے اندر جو لرننگ ہیبٹس ہیں وہ انکریز ہو جائیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ ایوری ہیومن بینگ از اے ورتھ آف ڈگنیٹی، نو ون از سپیریئر اور انفیریئر۔ یہ ان کا بڑا ہی مین کنسیپٹ تھا کہ ہر جو انسان ہے وہ ورتھ آف ڈگنیٹی ہے، کوئی بھی سپیریئر یا انفیریئر نہیں ہے، ہر کسی کو رائٹ ہے اچھی ایجوکیشن کا، اچھے انسٹیٹیوشن میں جا کے اچھی چیزیں لرن کرنے کا۔ تو اس میں جو میجر کنٹریبیوٹرز تھے وہ تھے تھامس ہابس، جان لاک، مونٹیسکیو، جان روسو۔ جو تھامس ہابس تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جو انسان ہے اس کے اندر ایبلٹی ہے کہ وہ بول سکتا ہے، جبکہ جو جانور ہیں ان کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ بول سکیں۔ یہ جو چیز ہے وہ ڈفرینس بناتی ہے انسان اور جانور کے اندر، ٹھیک ہے؟ کہ ہم انسان ہیں، دیکھیں تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ ہم بول سکتے ہیں، جبکہ جو حیوان ہیں ان کے اندر یہ والی صلاحیت نہیں ہے۔ جو جان لاک تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ بالکل جب فیئر شیٹ کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کے اندر کوئی بری کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، وہ بالکل بلینک شیٹ ہوتا ہے، فیئر شیٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو ہماری سوسائٹی ہوتی ہے وہ اسے اچھا یا برا بنا دیتی ہے۔ ہماری سوسائٹی ہمیں اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم سوچیں یہ والی چیز بری ہو گئی ہے، یہ اچھی ہے، یہ سب کچھ کس کی ذمہ داری ہے بن جاتی ہے؟ یہ سوسائٹی کی بن جاتی ہے، اور سوسائٹی انسان کو اچھا یا برا بناتی ہے۔ انسان بائی نیچر کیا ہے، اس کا دماغ کیا ہے کہ ایک فیئر شیٹ کی طرح ہے، بلکہ یہ سوسائٹی اپنا رول پلے کرتی ہے اسے اچھا یا برا بنانے میں۔ آگے جو مونٹیسکیو تھا اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں سوسائٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس سوسائٹی کے کلچر کو سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں جو ہمارا کلچر ہوتا ہے اس کے اندر ہماری سب چیزیں آ جاتی ہیں، ہماری نارمز، ہماری ویلیوز، ہمارا کسٹم، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری ویلیوز، ان سب چیزوں کو اگر ہم سمجھیں گے تو تبھی جا کے ہم اس سوسائٹی کو سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ اور اس سوسائٹی کے اندر جو اس کی پولوگیمی، اس کی آئیڈیل ورشپ اور اس کی جو سلیوری ہیں وہ کیا فنکشن پرفارم کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ کہا تھا مونٹیسکیو نے۔ آگے جو جان روسو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اگر ہم دیکھیں جو انسان جب پیدا ہوتا ہے بائی برتھ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ جب آزاد ہوتا ہے تو کیا کرتی ہے سوسائٹی؟ اس کو ڈسٹرائی کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں سوسائٹی کیسے اسے تباہ و برباد کر رہی ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر ایوولوشنز آ رہی ہیں، جب سوسائٹی کے اندر ریفارمز آ رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہیومن بینگ کو تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ وہ مطلب یہ سب کچھ وہ سوسائٹی کو بلیم کرتا تھا کہ یہ سوسائٹی ہی ہے جو انسان کو برا بنا دیتی ہے، اس کو تباہ کر دیتی ہے، اس میں ریولوشن آتی ہیں، وہ بائی برتھ تو اچھا ہوتا ہے، پھر یہ جو سوسائٹی ہے اس کو بری چیزیں سکھاتی جاتی ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مطلب ڈکلائن کی طرف جاتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ آگے جو کنٹریبیوٹر ہے وہ ہے ڈیوڈ ہیوم۔ یہ کہتا تھا کہ جو انسان ہے نا اس کا جو دماغ ہے وہ ایک بلینک شیٹ کی طرح ہوتا ہے،
وہ جو ہر چیز ہے وہ لرن کرتا ہے اپنی سوسائٹی سے، ٹھیک ہے، جو سوسائٹی ہے وہ اسے ہر چیز سکھاتی ہے۔ اب جو ورشپ کا کنسیپٹ انسان کے اندر کیسے آیا کہ جب اسٹارٹ میں نا جو انسان تھا اس نے خواب میں نا خواب دیکھے، مطلب برے برے خواب، تو مطلب وہ ان خوابوں سے ڈر گیا۔ اس نے یہ طریقہ نکالا کہ یہ جو سن ہے، مون ہے، اگر ہم ان کی ورشپ کرنا شروع کر دیں تو یہ چیزیں ہمیں اس فیئر سے، ہوپ سے، تباہی سے بچا سکتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان نے ورشپ کرنا شروع کر دی۔ پھر اس نے دو موٹیو دیے تھے، ایک تھا اگسٹیو موٹیو اور ایک تھا السٹرک موٹیو۔ جو اگسٹیو موٹیو تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ سیلفش ہوتا ہے، وہ بس اپنے فائدے کا سوچتا ہے، اسے دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دوسرا مرے یا زندہ رہے، ہی ڈزنٹ کیئر۔ تو اس کی بیسٹ ایگزامپل یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس، اب دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ کی ایک نیچر ہوتی ہے، آپ دیکھیں ہم کمپٹیشن میں تو اسٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اسی کا فائدہ ہو، اسی کے نمبر زیادہ ہیں، وہ دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسری سائڈ پہ جو السٹرک موٹیو ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے لیے کیئر شو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے سمپیتھی ہوتی ہے۔ تو اس کی بیسٹ ایگزامپل ہمارے پیرنٹس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ہمارے پیرنٹس ہمارے سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمیں ایک بہت اونچی پلیس پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پہ پیسے لگاتے ہیں ہر چیز، لیکن انہیں ہم سے کسی بھی اس کی توقع نہیں ہوتی کہ ان ریٹرن ہم انہیں کچھ دیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ کیئر، پیار، محبت میں ہمیں سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں۔ آگے ایمینول کانٹ تھا۔ ایمینول کانٹ نے بات کی تھی ریشنیلٹی آف مین کی، جو ود دا پیسج آف ٹائم انکریز کرتی ہے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سکھاتے ہیں انسان کو کہ مطلب کیسے سوسائٹی میں سروائیو کرنا ہے، کیا ہمارا کلچر ہے، سب چیزیں، تو وہ لرن کر جاتا ہے۔ اور جو لاسٹ تھا وہ تھا اگست کامٹے، اس نے امپیریکلی کہا تھا کہ ہم کیسے ہیومن بیہیویئر کو انالائز کرتے ہیں۔ اس نے سوشل ڈائنامکس کی بات کی تھی کہ وہ کیسے ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتے ہیں، کیسے ریفارم آتا ہے سوشل سسٹم میں۔ سوشل اسٹیٹکس کی بات کی تھی، جس میں اس نے سوشل انسٹیٹیوشنس کی، سوشل بیہیویئرس کی، کہ یہ چیزیں کیسے چینج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنٹریبیوٹرز تھے جنہیں اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیا تھا، اور انلائٹمنٹ اسکول آف تھاٹ کا جو مین کنسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ کیسے ریزن کو یوز کیا جائے، کیسے ایجوکیشن کے ذریعے ریفارم لایا جائے، سائنٹیفک اپروچ کو کیسے یوز کیا جائے۔ ہر انسان ورتھ آف ڈگنیٹی ہے، اور کوئی بھی سپیریئر یا انفیریئر نہیں ہے۔ تھینک یو۔